بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ فقہ البیوع ایجاب اور قبول کے احکام چل رہے ہیں۔ عنوان نمبر 10 ہے طریق ادا الایجاب والقبول، ایجاب اور قبول کے ادائیگی کے طریقے۔ اس عنوان کے تحت یہ بتانا مقصود ہے کہ ایجاب اور قبول کی ادائیگی کے کیا کیا طریقے ہیں۔ تو فرماتے ہیں اما طریق ادا الایجاب والقبول فالاصل فیہ المشافہہ۔ یعنی ایجاب اور قبول کی ادائیگی کی طریقوں میں اصل تو یہ ہے کہ مشافہت ہو، یعنی آمنے سامنے ہو متعاقدین۔ جب دونوں آمنے سامنے ہو وہو ان یتلفظ کل واحد من الفریقین بصیغۃ انشاء العقد، کہ متعاقدین میں سے ہر متعاقد انشاء عقد کی صیغے پر تلفظ کرے۔ بائع کہے کہ بعت، میں نے بیچا، اور خریدار کہے کہ میں نے خریدا۔ لیکن اگر عاقدین میں سے ایک عاقد گونگا ہو تو اس صورت میں پھر اس کی طرف سے اشارہ بھی کافی ہوگا، وہ اشارہ جو اشارتاً مفہومہ، سمجھنے والا اشارہ، خواہ وہ اخرس اور گونگا، وہ کتابت پر عالم ہو، یعنی وہ لکھ سکتا ہو یا نہ لکھ سکتا ہو۔ دونوں صورتوں میں گونگے کے اشارہ وہ تلفظ کے قائم مقام ہے۔ جس طرح کہ ایک آدمی جب تک تکلم پر قادر ہوتا ہے تو وہ جب تصرفات کرتا ہے تو کلام کے ذریعے سے کرتا ہے، تو گونگے کا تصرفات میں اس کا اشارہ وہ کلام کا قائم مقام ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر وہ عالم بالکتابہ بھی ہو، وہ لکھ بھی سکتا ہو، تب بھی اس کو ایجاب اور قبول کا مکلف، لکھنے کا مکلف نہیں بنایا جائے گا، بلکہ اس کی طرف سے اشارہ کافی ہوگا۔ تو فرماتے ہیں وَلَكِنْ إِذَا كَانَ أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ أَخْرَسَ، کہ جب عاقدین میں سے ایک گونگا ہو، فَإِنَّهُ يَكْفِي مِنْهُ إِشَارَةٌ مَفْهُومَةٌ، تو اس کی طرف سے سمجھنے والا اشارہ کافی ہے۔ سواء أكان عالما بالکتابۃ أو لم يكن، خواہ وہ لکھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، لأن الإشارات من الأخرس تقوم مقام المشافہہ فی جمیع تصرفاتہ، اس لیے کہ گونگے کی طرف سے اشارات یہ تلفظ کے قائم مقام ہے اس کے تمام تصرفات میں۔ فلا یجب ان یتکلف الکتابۃ للایجاب والقبول، تو اس کو ایجاب اور قبول کی لکھنے پر مکلف نہیں کیا جائے گا۔ اما اذا كان قادرا على التکلم، ہاں البتہ متعاقدین میں سے جب دونوں وہ کلام پر قادر ہو تو پھر فلا ينعقد البیع بالاشارۃ فقط، تو پھر بے صرف اشارے سے منعقد نہیں ہوگی، بلکہ پھر تلفظ ایجاب اور قبول پر ضروری ہوگا۔ قال الحافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی اما القادر على النطق فلا تقوم اشارته مقام النطق عند الاکثرین۔ چنانچہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ جو آدمی بولنے پر قادر ہو تو اس کا اشارہ وہ بولنے کا قائم مقام نہیں بن سکتا اکثر علماء کے ہاں۔ ونقل ابن عابدین رحمہ اللہ تعالی عن الحاوی الزاہدی، علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ نے زاہدی کی حاوی سے نقل کیا ہے یہ کہ ان الفضولی، کہ فضولی شخص، فضولی اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو دوسرے کی چیز اس کی اجازت کے بغیر بیچ دے، تو اس کو فضولی کہا جاتا ہے۔ اب فضولی آدمی نے اذا باع مال غیری، دوسرے کا مال بیچ دیا، فبلغہ، اب دوسرے بندے کو خبر پہنچ گیا کہ بھائی فلاں آدمی نے میرا مال بیچ دیا ہے، فسکت متأملا، اب وہ
سوچنے کے لیے خاموش ہو گیا، سوچ رہا ہے، غور و فکر کر رہا ہے۔ فقال ثالث، تیسرا آدمی آ گیا، اس نے کہا هل اذنت لی فی الاجازہ، کیا تو مجھے اجازت دینے کا اجازت دیتا ہے، تو مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ میں اس کو بے اس کی جائز کر دوں، یعنی اس نے جو آپ کی چیز بیچی ہے اس کو وہ بے میں نافذ کر دوں، تو مجھے اجازت دیتا ہے؟ فقال نعم، تو اس آدمی نے ہاں کہہ دیا، زبان سے ہاں۔ فاجازہ، تو تیسرے آدمی نے بے کو نافذ کر دیا، ینفذ، بے نافذ ہو جائے گی۔ ولو حرک رأسہ بنعم، اور اگر اس نے زبان سے نعم نہیں کہا ہاں، بلکہ اس نے سر کے اشارے سے ہاں کر دیا، فلا، تو پھر بے نافذ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ لأن تحریک الرأس فی حق الناطق لا يعتبر، اس لیے کہ جو آدمی بولنے پر قادر ہو تو اس کے حق میں سر ہلانا یہ معتبر نہیں ہے، سر ہلانے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ صراحتاً اجازت پر تلفظ کرے گا۔ ثم قال ابن عابدین رحمہ اللہ تعالی لیکن قد یقال، علامہ ابن عابدین نے آگے پھر کہا ہے کہ لیکن کہا جاتا ہے، اذا قال له بعنی کذا بکذا، ایک اور مسئلہ بیان کیا ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے سے کہا کہ بھائی فلانی چیز مجھے اتنے پر دے دے، فاشار برأسہ نعم، اب اس آدمی نے کیا کر دیا، سر ہلا کر کہا صحیح ہے، سر کے اشارے سے نعم کر دیا، ہاں کر دیا۔ فقال الاخر اشتریت، اب تیسرے آدمی نے جس نے آفر کیا تھا، جس نے بولا تھا کہ بھائی میرے اوپر بیچ دے، تو اس نے کہا کہ میں نے خرید لیا۔ وحصل التسلیم بالتراضی، اور دونوں طرف سے تسلیم بھی رضامندی سے پایا گیا۔ تسلیم کا مطلب یہ ہے کہ جو بیچنے والا ہے تو اس نے مبیع وہ خریدار کے حوالے کر دی، اور خریدار نے قیمت بھی حوالے کر دی رضامندی سے، تو فرماتے ہیں کہ یکون بیعا بالتعاطی، تو اس کو بیع بالتعاطی کہا جائے گا، یہ بیع بالتعاطی ہوگا اور بیع نافذ ہوگا۔ فالبیع انما انعقد فیہ بالتعاطی لا بالاشارہ، لیکن یہاں پہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہاں پر جو بے منعقد ہوئی ہے تو یہ تعاطی کی وجہ سے، اشارے کی وجہ سے منعقد نہیں ہوئی۔ بے بالتعاطی وہ بے کا الگ قسم ہے، اس کی تفصیل آگے آئے گی، لیکن بہرحال یہاں پر یہ بتانا مقصود ہے کہ ایجاب اور قبول کے الفاظ پر تلفظ اس آدمی کے لیے ضروری ہے جب وہ تلفظ پر قادر ہو، اور اگر خدا نخواستہ وہ گونگا ہو تو پھر اس کی طرف سے اشارہ بھی کافی ہوگا، لیکن اگر وہ تلفظ کر سکتا ہو تو تلفظ ضروری ہوگا۔ عنوان نمبر 11، البیع بالکتابۃ والآلات الحدیثہ، بالکتابہ لکھنے کے ذریعے سے، یعنی خط کے ذریعے سے بیع، اور جدید آلات کے ذریعے سے بیع۔ ایک آدمی نے دوسرے کو خط لکھا، یا جدید آلات کے ذریعے، ڈاک کے ذریعے سے، یا ٹیکس اور دوسرے ٹیلی فون کے ذریعے سے، وائرلیس کے ذریعے سے، اس کے احکام اس عنوان میں بیان ہوں گے۔ تو فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ يَجُوزُ أَن يُعْقَدَ الْبَيْعُ بِالْكِتَابَةِ وَالرِّسَالَةِ، اسی طرح یہ بھی جائز ہے کہ بیع کتابت خط کے ذریعے سے، او الرسالہ یا رسالت کے ذریعے سے، رسالہ یا رسول قاصد پیغام رسانی کے ذریعے سے بیع بھی منعقد کرنا جائز ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے کے خط لکھے کہ بھائی فلانی چیز میرے اوپر بیچ دیں، یا کوئی کسی کے ذریعے سے پیغام بیچ دے کہ آپ کی فلانی چیز میں خریدنا چاہتا ہوں۔ قال ابن عابدین رحمہ اللہ تعالی، علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ فرماتے سورۃ الکتابہ، کتابت خط کی صورت کیا ہوگی، ان یکتبہ، کہ ایک آدمی لکھ دے، اما بعد فقد بعت عبدی فلانا منک بکذا، بائع لکھتے، اما بعد خط ہے کہ میں نے اپنا فلاں غلام آپ کے اوپر اتنے کا بیچ دیا ہے۔ فلما بلغہ الکتاب، دوسرے آدمی کو جب خط پہنچ جاتا ہے، قال فی مجلسہ ذلک، وہ اپنی مجلس کے اندر کہہ دیتا ہے اشتریت، میں نے خرید لیا، تم البیع بینہما، تو دونوں کے درمیان معاملہ تام ہو جائے گا، یہ عقد تام ہو جائے گا۔ وصورت الارسال، پیغام رسانی کی صورت کیا ہے، ان یرسل رسولا، کہ ایک آدمی قاصد کے ذریعے سے پیغام بھیج دے، فیقول البائع، بائع اس کو کہہ دے بعت هذا من فلان الغائب ب1000 درہم،
کہ میں نے یہ فلاں چیز فلاں غائب آدمی پر 1000 کی بیچتی ہے، فَاذْهَبْ یا فلاں، اے فلاں تو جا، وَقُلْ لَهُ، اور اس کو یہ بات بتا دے، تو فَذَهَبَ الرَّسُولُ، اب وہ جو قاصد ہے وہ آ جاتا ہے، فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ، جو بائع نے جو بات کی تھی تو اس کی خبر اس کو پہنچا دیتا ہے، فَقَبِلَ الْمُشْتَرِي فِي مَجْلِسِ ذَلِكَ، اب وہ جو مشتری ہے، خریدار، اسی مجلس میں قبول کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے میں نے خرید لیا ہے، تو یہ رسالت کی صورت ہے، اس کے ذریعے سے بھی بے تام ہو جائے گی۔ وَيَكُونُ بِالْكِتَابَةِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ، اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، خط جانبین سے بھی ہو سکتا ہے، خط دونوں طرف سے ہو۔ پہلی صورت تو یہ تھی کہ خط ایک طرف سے، اب یہ ہے کہ خط دونوں طرف سے ہو۔ فَإِذَا كَتَبَ اشْتَرَيْتُ عَبْدَكَ فُلَانًا بِكَذَا، ایک آدمی نے دیکھا کہ میں نے آپ کا فلاں غلام اتنے کا خریدا ہے، فَكَتَبَ إِلَيْهِ الْبَائِعُ، اور اب جو بیچنے والا ہے اس نے بھی جواب میں خط لکھا، قَدْ بِعْتُ، میں نے بیچ دیا ہے، فَهَذَا بَيْعٌ، تو یہ بھی بیع تام ہے، کما فی التتارخانیہ، یہ فتاوی تتارخانیہ سے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عبارت نقل کی تھی۔ اب یہ تو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عبارت نقل کی ہے، اس پر حضرت فرماتے ہیں وَيُقَاسُ عَلَيْهِ التَّلْخْ وَالْفَاکْس، اسی پر قیاس کیا جائے گا ٹیلکس اور فیکس۔ ٹیلکس یہ فیکس کی پرانی شکل تھی، پرانی صورت تھی، اور فیکس کے ذریعے سے حیث یجوز الایجاب والقبول بہما، فیکس وغیرہ کے ذریعے سے بھی ایجاب اور قبول جائز ہوگا، بشرط ان یکونا آمنین من التزویر، لیکن شرط یہ ہے کہ دونوں یعنی بائع اور مشتری دونوں وہ دھوکے سے اور فراڈ سے محفوظ ہو۔ اگر دھوکے اور فراڈ کی گنجائش ہو تو پھر بے جائز نہیں ہوگی۔ وجاء فی قرار لمجمع الفقہ الاسلامی بجدہ، فرماتے ہیں کہ مجمع الفقہ الاسلامی کی قرارداد میں یہ بات آئی ہے، قرارداد نمبر بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کی قرارداد میں یہ بات ہے اذا تم التعاقد بین غائبین لا یجمعہما مکان واحد، کہ جب دو غائب لوگوں کے درمیان، دو غائب آدمیوں کے درمیان بے تام ہو جائے، لا یجمع مکان واحد، جو دونوں بندے ایک جگہ میں نہیں ہے، ایک دنیا کے ایک کونے میں، دوسرا دنیا کے دوسرے کونے میں بیٹھا ہوا ہے، ولا یری احدہم الاخر معاینۃ، اور ایک دوسرے کو اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا، ولا یسمع کلامہ، اور ایک دوسرے کی بات بھی نہیں سن رہا، وکان وسیلۃ الاتصال بینہما الکتابہ او الرسالہ او السفارہ، اور ان کے درمیان جو رابطے کا طریقہ ہے تو کتابت خط کے ذریعے سے رابطہ ہو رہا ہے، رسالت قاصد کے ذریعے پیغام رسانی کے ذریعے سے، سفارت بھی پیغام رسانی کو ہی کہا جاتا ہے، تو اس کے ذریعے سے ان کے درمیان رابطہ ہو رہا ہے۔ تو فرماتے آگے وَيَنْتَبِقُ ذَلِكَ عَلَى الْبَرْقِ وَالتَّلْخْ وَالْفَاکْس وَشَاشَاتِ الْحَاسُوس بِالْآلِ، یعنی الکمپیوٹر، اسی پر یعنی یہ حکم لاگو ہوگا، یہی حکم کتابت اور رسالت اور سفارت والا جو حکم ہے یہ ٹیلی گراف پر، ٹیلیکس پر، فیکس پر اور کمپیوٹر کے ذریعے سے جو بے ہوتے ہیں، کمپیوٹر کے اسکرین وغیرہ پر بھی یہ حکم لاگو ہوگا۔ تو فرماتے ہیں ففی هذه الحالة ينعقد العقد عند اصول الایجاب الى الموجہ الیہ وقبولہ، تو اس صورت میں بھی، ان تمام صورتوں میں یعنی کتابت، رسالت اور سفارت کی صورتوں میں، اسی طرح ٹیلی گراف، فیکس اور کمپیوٹر کے ذریعے سے اگر بے ہو تو فرماتے ہیں کہ عقد منعقد ہوگا عند اصول الایجاب الی الموجہ الیہ وقبولہ، کہ جب ایجاب جس کے لیے کیا گیا ہو، جب اس کو ایجاب مل جائے اور وہ قبول کر لے تو اس وقت عقد تمام ہوگا۔ تو یہ ہے مجمع الفقہ الاسلامی کی قرارداد۔ تو مجمع الفقہ الاسلامی کی قرارداد کا خلاصہ یہ ہے کہ آگے اور بھی عبارت ہے، لیکن یہاں تک کا خلاصہ یہ ہے کہ ٹیلیکس اور فیکس اور اس طرح کمپیوٹر کے ذریعے سے کتابت اور رسالت اور سفارت کے ذریعے سے اگر بے کی جائے تو بے اس وقت منعقد ہوگی جب جس شخص کے لیے موجب نے ایجاب کیا ہے، جب اس کے پاس ایجاب پہنچ جائے اور وہ ایجاب کو قبول کر لے تو بے تام ہو جائے گی۔ وما يتعلق باحتمال التزییف والتزویر بالغلط، اب یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر ان تمام صورتوں میں
جہاں پر تزییف کا احتمال ہو، تزییف یعنی دھوکے کا، تزویر بھی دھوکے کو کہا جائے، او الغلط یا غلطی کا احتمال ہو، تو یرجع فیہ الی القواعد العامۃ للاثبات، تو ان میں پھر اس بات کے جو عام قواعد ہیں ان کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ اس بات کے عام قواعد یعنی اگر آدمی کے ساتھ دھوکہ ہو جائے، آدمی کے ساتھ فراڈ ہو جائے، تو پھر اپنے حقوق کی اس بات کے جو عام قواعد ہیں تو اس کی طرف رجوع کیا جائے گا، اور وہ عام قواعد عدالت کے ذریعے سے، یمین اور گواہوں وغیرہ کے ذریعے سے اپنا حق کو ثابت کیا جائے گا۔ تو یہاں تک جو مسئلہ تھا یہ تو کتابت کے ذریعے سے، رسالت کے ذریعے سے، اب یہ تو اس کا حکم تھا۔ اب آگے حکم ہے ٹیلی فونک رابطے کے ذریعے سے، خط کا رابطہ نہیں ہے، ٹیلی فونک رابطہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کا حکم الگ ہے، اور ٹیلی فون کے ذریعے سے بے کرنا ایسا ہے جیسا کہ آمنے سامنے بے ہو۔ تو جس طرح کہ آمنے سامنے بے جائز ہے تو ٹیلی فون کے ذریعے سے بھی جائز ہے۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْهَاتِفُ أي التلیفون او الجہاز اللاسلکی، ٹیلی فون کے ذریعے سے یا وائرلیس کے ذریعے سے، فالتعاقد بہما کالتعاقد مشافہۃً، تو ان کے ذریعے سے بے ایسا ہے کہ جیسے آمنے سامنے بے ہو۔ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَرَى الْآخَرَ، اگرچہ یہاں پہ ایک بندہ دوسرے کو نہیں دیکھ رہا لیکن پھر بھی بے جائز ہے۔ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِصِحَّةِ الْعَقْدِ، اس لیے کہ ایک دوسرے کو دیکھنا یہ عقد کی صحت کے لیے شرط نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ جب آدمی دوسرے کے ساتھ معاملہ کرے تو اس کو دیکھے۔ اس لیے امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک جزیہ ذکر کیا ہے، اور اسی پر ٹیلی فون کا جو مسئلہ ہے وہ قیاس کیا جا سکتا ہے۔ وہ جزیہ کیا ہے؟ لو تنادیا وہما متباعدان، کہ دو آدمی ایک دوسرے کو دور سے چلا رہے، چیخ رہے، آوازیں دے رہے، وہ تبایا اور بے کر رہے ہیں، یہ دور سے ایک دوسرے کو نظر نہیں آ رہے۔ ایک بندہ بولتا ہے کہ بھائی میں اپنی چیز تیرے پر بیچ رہا ہوں، دوسرا بولتا ہے میں نے خرید لی، تو صح البیع بلا خلاف، تو اس صورت میں بغیر اختلاف کے بے جائز ہو جائے گی۔ تو اس جزیہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ متعاقدین کا ایک دوسرے کو آواز پہنچانا کافی ہے، اور ایک دوسرے کو دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ جب ایک دوسرے کو دیکھنا ضروری نہیں ہے تو ٹیلی فون کے ذریعے سے بھی بے جائز ہو جائے گی۔ وَلِهَذَا نَصَّ الْقَرَارُ السَّابِقُ لِمَجْمَعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِ فِي مَادَّتِهِ الثَّانِيَةِ، اسی طرح مجمع الفقہ الاسلامی کی جو سابقہ قرارداد تھی اس کے دوسرے مادے میں مندرجہ ذیل عبارت ہے، کون سی؟ اذا تم التعاقد بین طرفین فی وقت واحد وہما فی مکانین متباعدین، فرماتے ہیں کہ جب دو طرفین کے درمیان، دو پارٹیوں کے درمیان ایک وقت میں عقد تمام ہو جائے، اور وہ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے سے دور مکانوں میں ہو، وَيَنْطَبِقُ هَذَا عَلَى الْهَاتِفِ وَاللَّاسِلْكِ، اور یہ صورت لاگو ہوگی ٹیلی فون پر اور وائرلیس پر، فَإِنَّ التَّعَاقُدَ بَيْنَهُمَا يُعْتَبَرُ تَعَاقُدًا بَيْنَ حَاضِرَيْنِ، تو ان کے درمیان عقد ایسا ہے جیسا کہ دو حاضرین کے درمیان، آمنے سامنے بیٹھے ہوئے دو شخصوں کے درمیان عقد، تو جس طرح وہ صحیح ہے تو یہ بھی صحیح ہے۔ وَتُطْبَقُ عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ الْأَحْكَامُ الْأَصْلِيَّةُ الْمُقَرَّرَةُ لَدَى الْفُقَهَاءِ، اور اس حالت پر بھی اس حالت پر یعنی جب دو ایک دوسرے سے دور بیٹھے ہوئے ہو لیکن ایک دوسرے کو آواز پہنچا رہے ہو، تو اس حالت پر بے کے وہ جو ثابت شدہ فقہا کے ہاں بے کے جو عام احکام ہے وہی اس بے پر لاگو ہوں گے، اور اسی بے کے بھی وہی احکام ہوں گے، کوئی الگ سے حکم اس کا نہیں ہے۔ تو جس طرح یعنی عام بے کے جو احکام اور جو شرائط ہے تو اسی بے کی بھی وہی احکام اور شرائط ہے۔ فرماتے وَلَكِنَّ الْعَقْدَ بَيْنَ شَخْصَيْنِ مُتَبَاعِدَيْنِ سَوَاءٌ أَكَانَ بِطَرِيقِ التَّلْكِسِ أَوْ الْفَاكْسِ أَوْ بِطَرِيقِ الْهَاتِفِ أَوْ الْجِهَازِ اللاسلکی، حضرت نے ابھی تک دو چیزوں کا حکم بیان کیا، ایک فیکس اور خط اور کتابت کے ذریعے سے بے، اور دوسری ٹیلی فون کے ذریعے سے، ٹیلی فونک رابطے کے ذریعے سے بے۔ تو پہلے کا بھی بیان کیا وہ بھی جائز ہے اور دوسرا بھی جائز ہے، لیکن بیان کر دیا کہ یہ جو دو شخص ایک دوسرے سے دور بیٹھے ہوئے ہو اور ان کا رابطہ ٹیلی فون کے ذریعے سے آپس میں ہو یا خط اور کتابت کے ذریعے سے رابطہ ہو، یہ ان کی بے ان چیزوں میں جائز ہوگی جس کا مجلس عقد میں قبضہ شرط ہو۔ البتہ وہ عقد جس میں مجلس عقد کے اندر قبضہ شرط ہو تو وہ شخصین متباعدین کے درمیان جائز نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ اس کی جواز کی دو صورتیں ہو سکتی ہے، ان دو صورتوں کے علاوہ پھر جائز نہیں ہوگی۔ مثلا بیع صرف ہے،
تو بیع صرف سونے کا سونے کے ساتھ تبادلہ یا سونے کا چاندی کے ساتھ یا کرنسی کا کرنسی کے ساتھ جو تبادلہ ہوتا ہے اس کو بیع صرف کہا جاتا ہے۔ اب بیع صرف میں یہ ہے کہ مجلس عقد کے اندر تقابض شرط ہے، تو مجلس عقد کے اندر جب قبضہ شرط ہے تو شخصین متباعدین یعنی دو آدمی ایک مجلس میں موجود نہ ہو، الگ الگ مجلسوں میں موجود ہو، اور ان کے درمیان جو رابطہ وہ ٹیلی فون کے ذریعے سے ہو رہا ہو یا ان کے درمیان رابطہ خط اور کتابت کے ذریعے سے ہو، تو اس طرح بیع جائز نہیں ہوگی، اس لیے کہ مجلس عقد میں جو قبضہ شرط ہے وہ شرط موجود نہیں ہے، تو شرط موجود نہ ہونے کی وجہ سے عقد جائز نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ جواز کی دو صورتوں ہیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ ہر ایک کا وکیل موجود ہو، مثلا ایک آدمی کراچی میں بیٹھا ہوا ہے، دوسرا آدمی لاہور میں بیٹھا ہوا ہے، اور یہ ان دونوں کے درمیان ٹیلی فون پر عقد ہو رہا ہے، کرنسیوں کا تبادلہ یا سونے کا تبادلہ ہو رہا ہے یا چاندی اور سونے کا ہو رہا ہے، یعنی بیع صرف ہو رہا ہے۔ تو اب اس کی جواز کی ایک صورت ہو سکتی ہے، وہ جواز کی صورت یہ ہے کہ جو آدمی لاہور میں ہے وہ اپنا وکیل وہ یہاں پر مقرر کر دے کراچی میں، اور وہ کراچی میں کیا کر دے، اسی رابطے کی مجلس میں، جس مجلس میں رابطہ ہوا ہے اسی مجلس میں وہ چیز وصول کر لے، اور اسی طرح اس کا جو کراچی والے اس کا وکیل وہاں پہ لاہور میں وہ چیز وصول کر لے، تو اس صورت میں جائز ہو سکتی ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ یہ دونوں کرنسیوں کی صورت میں کہ دونوں بینک کے ذریعے سے قبضہ کر لے، کہ ہر ایک کا یہاں پہ جو کراچی میں ہے اس کا وہاں پہ بینک کے اندر اکاؤنٹ ہے لاہور میں، اور وہاں پر لاہور میں اس کا بینک بیلنس ہے، اسی طرح اس کا یہاں پر ہے، تو اس کے ذریعے سے بھی تقابض اگر ہو جائے تو پھر جواز کی گنجائش ہے، لیکن اگر یہ صورتیں نہ ہو تو پھر یہ جائز نہیں ہوگی۔ یہی بات بیان کرنا چاہتے ہیں، فرماتے وَلَكِنَّ الْعَقْدَ بَيْنَ شَخْصَيْنِ مُتَبَاعِدَيْنِ، لیکن فرماتے ہیں کہ دو شخص جو ایک دوسرے سے دور ہو ان کے درمیان عقد سواء اکان بطریق التلک سے او الفاق، خواہ وہ ٹیلکس اور فیکس کے ذریعے سے، ہم بطریق الہاتف او الجہاز اللاصق کی، یا وہ ٹیلی فون اور وائرلیس کے ذریعے سے ہو، انما یصح فیما لا یشترط فیہ القبض فی مجلس العقد، تو یہ اس وقت صحیح ہوگا جب ان چیزوں میں صحیح ہوگا جس میں مجلس عقد کے اندر قبضہ شرط نہیں ہے۔ واما العقود التي یشترط فیہا التقابض من الجانبین، جہاں تک ان عقود کا تقاضا تعلق ہے کہ جس میں مجلس کے اندر جانبین سے قبضہ شرط ہے، کالصرف جس طرح بیع صرف، فإنها لا تتم بهذه الآلات، تو یہ پھر ان آلات کے ذریعے سے عقد تام نہیں ہوگا، الا اذا كان لكل واحد منهما وکیل بالتسلم عند الآخر، ایک صورت یہ ہے کہ ہر ایک کا وکیل ہو بالتسلم، یعنی قبضہ کرنے کے لیے، عند الآخر دوسرے کے پاس ہو، فیتسلم وکیل كل واحد منهما ما وجب لموکله في مجلس اجراء الاتصال، پس قبضہ کرے گا ہر ایک کا وکیل ما وجب لموکله، اس کا جو اس کے موکل کے لیے واجب ہو، فی مجلس اجراء الاتصال، رابطے کی مجلس میں، یعنی ان دونوں کے درمیان جس مجلس میں رابطہ ہوا ہے اسی مجلس میں کیا ہو جائے، وکیل کے ذریعے سے قبضہ ہو جائے، تو وہ جو قبضے کی شرطیں مجلس عقد میں وہ پائے جائے تو عقد صحیح ہو جائے گا۔ او عن طریق بینک، یا بینک کے طریقے سے، فی بلد کل واحد منہما، کہ ہر ایک کے شہر میں بینک ہو، فیہ رسید لکلیہما، اور وہاں پہ دونوں کا بینک بیلنس ہو، تو کما سیاتی فی موضع انشاءاللہ، یہ تو اجمالی بیان کر دیا، اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آ جائے گی۔ وَإِلَّا فَيُعْتَبَرُ هَذِهِ الْاِتِّصَالُ الْآلِي مُسَاوَمَةً أَوْ وَعْدًا بِالْعَقْدِ، اب حضرت لکھتے ہیں کہ دیکھیں اگر یہ صورتیں نہ ہو، نہ وکیل بالتسلم ہو اور نہ بینک کے ذریعے سے قبضہ ہو، تو پھر یہ ٹیلی فونک رابطہ اس کو ایجاب نہیں کہا جائے گا، اس کو یا باؤ تاؤ یا وعدہ بے، گویا کہ یہ عقد کا وعدہ کر رہے، عقد کا وعدہ ہے، اور یہ اس رابطے کے ذریعے سے عقد تام نہیں ہوگا۔ عقد کب تام ہوگا؟ مستقبل کے وقت میں، جب یہ جو قبضہ ہے جس وقت بھی قبضہ متحقق ہوگا تو اسی وقت سمجھا جائے گا کہ عقد تمام ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ وَإِلَّا فَيُعْتَبَرُ هَذَا الْاِتِّصَالُ الْآلِي مُسَاوَمَةً، پر یہ جو رابطہ ہے اگر یہ صورتیں نہ ہو تو اس کو باؤ تاؤ سمجھا جائے گا، او وعدًا بالعقد، یہ عقد کا وعدہ سمجھا جائے گا، وَيَتِمُّ الْعَقْدُ فِي وَقْتٍ لَاحِقٍ يَتَحَقَّقُ فِيهِ الْقَبْضُ الْمَشْرُوطُ، اور آئندہ مستقبل کسی وقت میں، جب کسی وقت میں قبضہ پایا جائے گا تو اس وقت عقد تمام ہوگا۔ عنوان نمبر 12، موافقت الایجاب للقبول،
عنوان نمبر 12 میں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ایجاب قبول کا موافق ہونا چاہیے، ایجاب قبول کا موافق ہونا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ یجب لصحة العقد ان يكون القبول موافقا للإيجاب في المبيع وقدره وصفته وفي قدر الثمن وجنسه وفي شرط الخيار۔ قبول ایجاب کا موافق ہوگا کن کن چیزوں میں؟ لکھتے ہیں کہ مبیع میں، یعنی ایجاب جس مبیع پر ہوا ہو قبول بھی اسی مبیع پر ہوگا۔ اسی طرح وقدره مبیع کی مقدار میں، مثلا ایجاب 2 کلو گندم پر ہے تو قبول بھی 2 کلو گندم پر ہونا چاہیے۔ اسی طرح وصفت ہی، اس کی صفت پر مبیع کی صفت بھی موافق ہونی چاہیے ایجاب اور قبول میں۔ وقدر الثمن، اسی طرح جو ریٹ اور قیمت ہے اس کی مقدار بھی موافق ہونے چاہیے۔ وجنس ہی، اور ثمن کی جنس بھی ایک ہونی چاہیے، پاکستانی یا سعودی ریال یا جس طرح بھی ہے، لیکن جنس بھی ایک ہونی چاہیے۔ وفی شرط الخیار، اور اسی طرح شرط الخیار میں بھی کہ اگر بائع وہ خیار شرط کے ساتھ یا مشتری خیار شرط کے ساتھ وہ کر رہے تو دوسری طرف سے بھی شرط الخیار ہونا چاہیے۔ اب اگر ان چیزوں میں اختلاف آ گیا قبول اور ایجاب میں تو عقد صحیح نہیں ہوگا، عقد تام نہیں ہوگا، بلکہ یہ سمجھا جائے گا کہ مشتری کی طرف سے نیا ایجاب ہے، اب پھر بائع کے اختیار ہے کہ اس کو قبول کرے یا رد کرے۔ فرماتے ہیں فَإِذَا خَالَفَ الْقُبُولُ الْإِيجَابَ فِي أَحَدِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ، جب قبول ان چیزوں میں کسی چیز کے اندر ایجاب کے مخالف ہو جائے لم یتم بها العقد، عقد تام نہیں ہوگا۔ اب اس کی مثال فلو قال البائع بعتك هذا الثوب الذي هو 10 أذرع، بعتك هذا الثوب کہ میں تمہارے اوپر اس کپڑے کو بیچتا ہوں جو 10 گز کپڑا ہے، ب200 روبیۃ، 200 روپے پر، تو فلا بد یقع قبول المشتری علی جمیع هذه التفاصیل، تو جس طرح بائع نے یہ تفصیلات بیان کی کہ 10 گز کپڑا 200 روپے پر، تو اسی طرح بائع کا قبول بھی ان تمام تفاصیل کے مطابق ہو۔ ولیس له، اب مشتری کو یہ اختیار نہیں ہے کہ بھائی وہ کیا کرے کہ بھائی میں 5 گز کپڑا خرید رہا ہوں 100 روپے پر، یا 5 گز کپڑا خرید رہا ہوں 50 روپے پر، یہ اس کو اختیار نہیں ہے۔ ولیس له ان يقبل 5 أذرع من ذلك الثوب ب100 روبیۃ او ان يقبل الثوب كله بثمن اقل، یا یہ کرے کہ بھائی میں 10 گز کپڑا خرید رہا ہوں سارا کپڑا لیکن قیمت کم کرے، او يقبله بشرط الخيار لنفسه، یا میں خرید رہا ہوں لیکن اپنے لیے خیاری شرط وہ خیار کا شرط لگا دے۔ تو چونکہ ایجاب اور قبول میں اختلاف آ گیا تو اختلاف کی وجہ سے عقد تام نہیں ہوگا۔ ولو فعل شيء من ذلك لم يتم بالبيع، بے تام نہیں ہوگی، بلکہ وانما يعتبر ایجابا جديدا من قبله، بلکہ یہ سمجھا جائے گا کہ مشتری نے نیا ایجاب کر لیا، جب مشتری نے نیا ایجاب کر لیا تو اب بائع کو اختیار ہے وہ قبول کرے یا رد کر لے۔ لہذا جب بائع نے کہا کہ میں اس 10 گز کپڑے کو 200 روپے میں بیچ رہا ہوں، مشتری نے کہا کہ میں اس 10 گز کپڑے کو 50 روپے میں یا 100 روپے میں خرید رہا ہوں، جب اس طرح اس نے کہا اب اس کو اختیار ہے بائع کو کہ وہ اس میں بیچے یا نہ بیچے، اس لیے کہ یہاں پہ ایجاب یا قبول ایجاب کے موافق نہیں ہے۔ جب موافق نہیں ہے تو عقد تام نہیں ہوگا، بلکہ مشتری کی طرف سے جو قول ہے اس کو ایجاب جدید سمجھا جائے گا۔ وَيَحْتَاجُ إِلَىٰ قُبُولِ الْبَائِعِ، اور یہ پھر بائع کے قبول کی طرف محتاج ہوگا۔ فَإِنْ قَبِلَ الْبَائِعُ صَارَ الْإِيجَابُ الْأَوَّلُ بَاطِلًا، اب اگر خدا نخواستہ دوسری صورت میں بائع نے کیا کر دیا، رد نہیں کیا بلکہ قبول کر لیا، تو صار الایجاب الاول باطلا، ایجاب اول باطل ہو جائے گا۔ وکلام المشتری ایجابا جدیدا، اور مشتری کا کلام اس کو ایجاب جدید سمجھا جائے گا۔ ورضا البائع قبولا، اور بائع کی رضامندی کو قبول سمجھا جائے گا۔ وینعقد البیع علی هذا الوجه، اور اسی طریقے سے بیع تمام ہو جائے گا۔ وينطبق هذا الأصل أيضا على ما إذا أوجب أحد المتبايعين في أشياء متباعدة بصفقة واحدة وعين لكل واحد منهما ثمنا على حدة، فرماتے ہیں کہ یہ اصل ایک دوسری صورت میں بھی لاگو ہوگا۔ وہ دوسرا صورت کیا ہے کہ بھائی ایک آدمی نے مختلف چیزیں جمع کی ہیں، ایک جیسی چیزیں ہیں، اور ہر ایک کی الگ الگ قیمت مقرر کر لیا ہے، سب پر ایجاب کر دیا۔ مثلا لو قال البائع، بائع نے کہا
بعت هذه الأصواب الثلاثة كل واحد ب100 روبیہ، اس نے کہا کہ میں یہ 3 کپڑے بیچ رہا ہوں اور ان میں سے ہر ایک کپڑا 100 روپے کا ہے۔ وقال المشتری، اب مشتری کو چاہیے کہ بائع نے جس طرح ایجاب کیا ہے اسی طرح قبول کرے۔ اس نے 3 کپڑوں کا کہا ہے، ہر ایک کے 100 روپے کی قیمت، تو یہ قبول جب اس طرح کرے گا کہ میں ان تینوں کو خرید رہا ہوں اور ہر ایک کو 100 روپے میں خرید رہا ہوں، تو پھر بیع تام ہوگی۔ لیکن اگر مشتری کی طرف سے قبول ایجاب کی موافق نہ ہو، بلکہ مشتری نے اس طرح کہا قبلت احدہما ب100 روبیہ، کہ ان کپڑوں میں سے ایک میں 100 کا خرید رہا ہوں، تو لا ينعقد البيع، بیع تام نہیں ہوگی۔ لأن الإيجاب انما وقع على 3 أصواب مجموعة، اس لیے کہ یہاں پہ جو ایجاب ہے وہ 3 کپڑوں پر واقع ہوا ہے۔ فليقع القبول عليها جميعا، تو قبول بھی تینوں پر واقع ہوگا۔ ولا يجوز تفريق هذه الصفقة من قبل المشتری، اور مشتری کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس صفقے کو متفرق کر دے، اس کو الگ کر دے۔ وهو الذي يسميه الفقهاء تفريق الصفقة قبل التمام، اسی کو فقہا کہتے ہیں تفریق الصفقہ قبل التمام، اور تفریق الصفقہ قبل التمام جائز نہیں ہے۔ قال القاسانی رحمہ اللہ تعالی، علامہ قاسانی رحمہ اللہ نے تفریق الصفقہ قبل التمام کے بارے میں اس کی عبارت ہے، فرماتے ہیں کہ والصفقة اذا وقعت مجتمعة من البائع لا يملك المشتری تفریقها قبل التمام، فرماتے ہیں کہ جب بائع کی طرف سے صفقہ وہ مجتمع واقع ہو جائے، ایک ساتھ واقع ہو جائے، یعنی مختلف چیزوں پر ایک ساتھ اس نے ایجاب کر لیا، تو مشتری کو اختیار نہیں ہے کہ عقد تمام ہونے سے پہلے اس صفقے میں تفریق کر دے۔ وجہ لأن من عادة التجار ضم الرديء إلى الجيد، ایک وجہ علامہ کاسانی نے یہ بیان کی ہے کہ دیکھیں تاجروں کی عادت یہ ہے کہ وہ جو گھٹیا چیز ہوتی ہے، ردی چیز، وہ اعلیٰ اور جید کے ساتھ ملا کر بیچتے ہیں، ترویجا للردی بواسط الجید، تاکہ گھٹیا بھی اعلیٰ اور جید کے ساتھ نکل جائے۔ فلو ثبت للمشتری ولایت التفریق لقبل فی الجید دون الردی، اب اگر مشتری کے لیے تفریق کی ولایت حاصل ہو جائے تو پھر کیا کرے گا؟ مشتری جید میں عقد کو قبول کرے گا اور ردی میں قبول نہیں کرے گا۔ فیتضرر بہ البائع، اس کی وجہ سے بائع کو نقصان ہوگا۔ والضرر منفی، اور شریعت کے اندر ضرر کی نفی کی گئی ہے، حرج کی نفی کی گئی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہو گیا کہ تفریق الصفقہ قبل التمام جائز نہیں ہے۔ وَلِأَنَّ غَرَضَ التَّرْوِيجِ لَا يَحْصُلُ إِلَّا بِالْقُبُولِ فِيهِمَا جَمِيعًا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہاں پر تاجر کا مقصد کیا ہے؟ ردی کو، مال کو نکالنا، تو فرماتے ہیں کہ یہ جو ترویج کا جو غرض ہے یہ اس وقت حاصل ہوگا جب مشتری دونوں میں قبول کرے گا عقد کو۔ فلا يكون راضيا بالقبول في احدهما، تو وہ ایک میں قبول کرنے پر راضی نہیں ہوگا۔ جب ایک میں قبول کرنے پر راضی نہیں ہوگا تو بائع کی طرف سے تراضی نہیں ہے، اور تراضی طرفین جس طرح ہم نے پہلے تفصیل بیان کر دی تھی، وہ بیع کے شرائط میں سے ایک شرط ہے، طرفین کے رضامندی کے بغیر بیع تام نہیں ہوتی۔ وَلِأَنَّ الْقُبُولَ فِي أَحَدِهِمَا يَكُونُ إِعْرَاضًا عَنِ الْجَوَابِ بِمَنزِلَةِ الْقِيَامِ عَنِ الْمَجْلِسِ، اور تیسری بات یہ ہے کہ ایک چیز میں قبول کرنا یہ جواب سے اعراض ہے، کہ جب بائع نے متعدد چیزوں پر ایجاب کر لیا اور مشتری وہ ایک چیز میں قبول کر رہا ہے، تو گویا کہ یہ بائع کے ایجاب سے اعراض کر رہا ہے، اور یہ اس طرح ہو گیا جس طرح کہ بائع کسی مجلس میں ایجاب کر دیتا ہے اور مشتری اس مجلس سے اٹھ کے چلا جاتا ہے، تو اس کا اٹھ کے چلا جانا اعراض سمجھا جاتا ہے۔ جب یہ اعراض ہے تو اعراض کی وجہ سے بیع تمام نہیں ہوتی، تو اسی طرح یہاں پر بھی بیع تام نہیں ہوگی۔ فرماتے وَلِأَنَّ الْقُبُولَ فِي أَحَدِهِمَا يَكُونُ إِعْرَاضًا عَنِ الْجَوَابِ، اور اسی طرح کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے اندر قبول کرنا یہ
اس جواب سے اعراض کرنا ہے بمنزلۃ القیام علی المجلس، اور یہ کس طرح ہے؟ مجلس سے قیام کی طرح ہے۔ نعم یعتبر قولہ ایجابا جدیدا من المشتری، ہاں البتہ اس کا جو قول ہے یہ مشتری کی جانب سے ایجابی جدید سمجھا جائے گا۔ فیتوقف علی قبول البائع، تو یہ پھر موقوف ہوگا بائع کے قبول کرنے پر۔ بائع کی مرضی ہے، اگر قبول کرے تو صحیح ہے، اور اگر نہیں کرے تو پھر بھی صحیح ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔